ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہم مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد مناتے ہوئے اپنے آقا کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ اصل تو ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں، ذکر پاک ہو رہا ہے، لیکن اس محبوب آقا کی زندگی کو اپنانا یہ ہماری حقیقی معراج ہے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، آپ کی سیرت طیبہ کے جو اخلاقی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کہی سچائی کے ساتھ کہی۔ سچ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انسان اگر جھوٹ بولے یا جھوٹ کی بات بنائے، کچھ بھی کرے، آخر کار جیت رب سچ کو عطا فرمائے۔ تو سچائی کا وصف اپنانا چاہیے ہر طرح سے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے جتنے راستے مکہ کی طرف آتے تھے وہاں لوگوں کو بٹھا دیا کہ ان کو کہیں کہ یہاں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، ان سے ملنا نہیں ہے۔ آپ کی فطرت ہے، میں ابھی آپ کو کہوں وہاں نہیں دیکھنا، سارے ادھر دیکھنے لگ جائیں، جس سے روکیں گے وہ کرتے۔ اب ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ ان سے نہیں ملنا، ہر ایک کے دل میں چاہت بیٹھ گئی کہ پہلے ان سے تو ملیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ چہرہ سچے کا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ کے اوصاف سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو گرامی حضرات، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور۔ فرمایا سچائی جو ہے ہمیشہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی، اور جھوٹ ہمیشہ گناہ کی طرف۔ اس لیے سچ یہ ہمارے آقا کا وصف تھا۔ جاہلیت میں بھی لوگ ہمارے آقا کو دیکھ کے کہتے تھے صادق و امین آ گئے، سچے آ گئے۔ دوسرا وصف امانت دار، یہ اخلاقی پہلو۔ دوسرا وصف، اتنے امانت دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کفار مکہ نے پروگرام بنایا کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے تو وہ لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت ماحول میں بھی حضرت مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اور حضرت مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ سب لوگ جو باہر کھڑے ہیں ان کی یہ امانتیں ہیں، یہ ساری امانتیں دے کر تم بھی میرے پیش مدینہ منورہ میں آ جاؤ۔ اب اس حالت میں جو امانت داری ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسلام کا یہی وصف جو اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ ہمارے آقا کی شہرت کہاں سے ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا اور آپ کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا احساس جب شروع ہوا تو ہمارے آقا نے تجارت کو بطور پیشہ اپنایا۔ اس تجارت میں جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کے ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو ان کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ جس وقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، امانت داری کو دیکھا تو اتنی خوبیاں بیان کی کہ مکے میں آپ کی دیانت داری کا شہرہ ہر طرف مشہور ہو گیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، دیانت داری اور امانت داری یہ ہمارے آقا کی سیرت کا ایک اور اخلاقی پہلو ہے جس کو اب ہمیں اپنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ مثلا دیانت داری کا مطلب صرف دولت پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، ایک مجلس میں، ایک محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ ہم اتنے بددیانت ہو چکے ہیں، ہم کسی کی کال کر کے اس کو ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کسی کے پاس بیٹھ کے بات سنتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہم سے بڑا بددیانت کون ہوگا؟ حالانکہ مجلس تو امانت ہوتی ہے۔ ہم میلاد کا لنگر بھی کھاتے ہیں اور خود میلاد والے آقا کے جتنے فرامین ہیں ان کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے جس جگہ بیٹھیں اس جگہ کا حق ادا کریں۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر محال کی، ہر مقام کی ایک گفتگو کی نوعیت ہوتی ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کرنا، جیسے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ آج کل سیاسی لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دیانت داری آج دوسرے لوگوں نے اپنائی تو وہ معاشرے میں ترقی کرتے ہوئے آگے چلے گئے، اور ہم دیانت داری چھوڑ کے پیچھے چلے گئے۔ دنیا کا کوئی ملک پاکستانیوں سے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے اپنی ایویلیویشن کی فیس امریکہ میں بھیجی تھی، فلوریڈا میں، جس وقت ہمارا تھیسس مکمل ہوا پی ایچ ڈی کا۔
تو میں نے حالانکہ ڈالر میں پے کرنی تھی، پاکستان سے پے میں کر رہا ہوں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں پاکستانی، نو، کہتے ہیں پاکستانی نہیں، یہ سارے فراڈی ہیں۔ یعنی میں نے اس وقت اندازہ ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا وہار کتنا خراب ہو چکا ہے۔ تو یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سب رونے کا مقام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، اس محبوب کا میلاد مناتے ہیں جن کو غیروں نے بھی کہا تھا صادق و امین آپ ہیں، تو ہم کیوں نہیں امانت دار بنتے؟ آئیے ہم کوشش کریں ہمارے آقا کی سیرت طیبہ کا جو عظیم پہلو ہے، وہ جہاں سچائی ہے وہاں دیانتداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا اور سچائی سے بات کی، اور دوسرا امانت داری کو اپنایا۔ دیانتداری اتنا پیارا وصف ہے، آپ اس کو شروع کر لیں، آپ کی ذات سے لے کر معاشرے کی اصلاح تک ہر مقام پر اس کی برکات پھیلنا شروع ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تیسرا پہلو وہ یہ ہے، ہمارے آقا نے جس سے بھی وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ افائے عہد کی اتنی اہمیت ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگ اس پہ توجہ دیتے تھے۔ مثلا میں آپ کو اس میں ایک واقعہ سناؤں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے وعدہ کیا، جو مکہ سے آئے گا بھاگ کے مدینہ میں ہم واپس کر دیں گے۔ ابھی یہ وعدہ لکھا گیا، اب اسٹیمپ لگی، سائن ہوئے، ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں میں جکڑے ہوئے، خون ٹپکتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کیا میں نے کلمہ پڑھا، مجھے کافروں نے بڑا مارا۔ اب یہ ایسی حالت تھی کہ صحابہ کے دل بھی یہ دیکھ کر لرز اٹھے، اتنا مارا، لیکن وعدہ کیا تھا، جو مکہ سے آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا کڑا وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ایک طرف کیا، ان کو صبر کی تلقین کی، فرمایا تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں واپس بھیج دیا۔ بڑا کڑا وقت تھا۔ پھر حضرت ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز خریدی، پیسے کم پڑ گئے، تو میں نے کہا اگر آپ وعدہ کرتے ہیں یہاں رکنے کا میں بھی لے آتا ہوں۔ کہا جی کا وعدہ ہے، آپ جائیں۔ کہتے ہیں میں گھر آیا تو گھر میں کوئی ایسا کام پڑا میں بھول گیا۔ فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، 3 دن کے بعد میرا حسن اتفاق سے وہاں گزر ہوا تو سرکار وہیں کھڑے تھے اور کہا میں 3 دن سے اس جگہ پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت طیبہ کے یہی اخلاقی پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا وصف شرم و حیا ہے، جو آج مسلمانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آئیے اس کی طرف بھی ہم غور کریں۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر پاک نہ رہے۔ انسان کے اندر نفس امارہ ہے اور شیطان کے خیالات ہیں۔ شیطان تو خناس کے ذریعے اس کے دل میں کوئی خیال منتقل کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھیں شیطان بھاگ جائے گا، لیکن نفس یہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ 100 شیطان پہ باری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے شرم و حیا کے، وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ توجہ رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ حیا جو ہے یہ مسلمان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ حیا جو ہے یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ آج یقین کریں دکھ ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا صورتحال کیا بن چکی ہے۔ یعنی مسلمان بیٹیوں کے لیے جو حکم تھا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، سورہ نور، اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب مسلمان بیٹیوں کو حکم دیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت اپنا سنگار اپنی خوبصورتی کسی غیر محرم پہ ظاہر نہ کریں۔ یہ رب کا قرآن ہے، سورہ نور ہے۔ آئیے ہم سیرت سیدہ کائنات کو دیکھیے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وش لے رہا۔ ایک دن ہمارے آقا نے خطاب کرتے ہوئے کہا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سارے چپ، کسی کو جواب نہیں آیا۔ محفل ختم ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا المسلمین کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے تو سیدہ پاک سے کہا سرکار نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟
تو سیدہ پاک نے برجستہ کہا لا یراہن الرجال، فوراً جواب دیا۔ پھر بات آئی گئی ہوگی، اگلی محفل سجی، ہمارے آقا پھر بیٹھے، پھر سرکار نے گفتگو میں یہی سوال دہرایا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں جی میں بتاؤں، کہا بتائیے، عرض کیا لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، اسے کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا پیارا جواب میری بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہاں پیارے آقا یہ جواب آپ کی بیٹی نے عطا فرمایا۔ یہی سیدہ پاک کی سیرت ہے۔ آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا پریشان ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسماء بنت امیس سے کہا مجھے پریشانی ہے کہ ساری زندگی کسی مرد نے میری جسم کی حیت نہیں دیکھی، جسم کی حیت کہ پتلی ہیں یا موٹی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو عرض کیا کہ ہم نے حبشہ میں جنازے اٹھتے دیکھے ہیں عورتوں کے کہ چارپائی پہ پہلے کھجور کی شاخیں ڈالی جاتی پھر کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ وصیت میں کہا جب میں دنیا سے جاؤں تو میری چارپائی پہ پہلے کھجور کی شاخیں رکھنا پھر کپڑا رکھنا، تاکہ زندگی بھر کوئی میری حیت نہ دیکھ سکا، مرنے کے بعد بھی میری کوئی حیت نہ دیکھ سکا۔ سیرت سید پاک کو اپنائیں۔ ہمارے آقا کی سیرت کا جو اخلاقی پہلو یہ ہے آج بہت ہم اس سے دور ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا را اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ پہلے دور میں زیادہ سے زیادہ تنہائی کیا ناپاک ہو سکتی تھی، اس سوشل میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا، انسان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا۔ کس کی جی؟ یہ میری بات اب جملے غور سے سمجھیے گا۔ آپ 24 گھنٹے میں 70,000 خیال اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تقریباً ایک صحت مند انسان کتنے جی؟ 70,000 سوتے جاگتے۔ وہ جو خیال جیسے چلتے ہوئے ایک نظر آئی تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، جس خیال پر آپ فوکس کریں گے وہ آپ کی فکر بن جائے گا، اس پر چونکہ آپ سوچنے لگے وہ فکر بن جائے۔ اگر اس پر مزید سوچتے گئے اور وہ آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوتا گیا تو وہ آپ کا ارادہ بن جائے گا، یعنی وہ آنکھ سے ذہن سے پھر دل پہ منتقل ہو گیا، اور وہ ارادہ وہ ایم آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اچھا ارادہ ہے تو روح ڈومینیٹ ہو کر اس نفس کو نیچے کر کے اللہ کی بارگاہ کا قرب مل جائے گا اگر اچھا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو پھر روح پست ہو جاتی ہے، نفس ڈومینیٹ ہو جائے گا اور آپ برائی کے راستے پہ چل جاؤ گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان پستی سے حیوان سے بھی نیچے چلا جاتا۔ اب گرامی کا حضرات توجہ، اب یہ ساری کی ساری چیز جو آپ کے ذہن میں آئی وہ کہاں سے آئی تھی؟ نظر سے۔ اس لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر بد نگاہی ہے۔ کیا ہے جی؟ بد نگاہی۔ مردوں کو بھی حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پیارے محبوب مسلمان مردوں کو حکم دیں یہ بھی نظروں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ بد نگاہی سے سب سے پہلے وار شروع ہو جاتا ہے شیطان کا۔ آپ کے دل کے نیچے ایک لوتھڑا لٹکا ہوا ہے، اسے خناس کہتے ہیں۔ شیطان اپنی ڈوری اس کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے خیالات منتقل کرتا ہے۔ جو آپ کا برا خیال ہوگا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیطان بیٹھا ہے، اور نفس امارہ تو پہلے سے تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی، توجہ سے سنیے گا، ہمارے آقا میدان جہاد سے آ رہے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، خون ٹپک رہے ہیں، بڑے بڑے سورماؤں کو گرا کے آئے۔ ہمارے آقا چلتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ لقد رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھی ہم نے گردنیں کٹوانے کے لیے تلواریں پکڑ کے میدان میں اتر گئے، یہ چھوٹا جہاد ہے، اب بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تلوار سے تو آپ لڑ کے آ گئے، یہ ہر وقت اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ 100 شیطانوں پر بھی باری ہے۔ شرم و حیا کا تصور قائم کریں، خدا را اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ حیا کی چادر کی قیمت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب آئی نا تو ان کا دوپٹہ باریک تھا، سرکار نے نظر پھیری، اور میں جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کے بالوں کی چمک بھی اس کے کپڑے سے جھلک کے دکھائی نہیں دینی چاہیے۔
یہ باقاعدہ حکم دیا۔ تو گرامی حضرات، جب انسان کی نظریں بہک جاتی ہیں تو پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ ہے، سرکار نے ہر صحابی کے ذہن میں حیا کا اتنا تصور اجاگر کر دیا کہ ہر ایک کے ذہن میں تصور حیا پیدا ہو گیا۔ آئیے ایک میلاد میں اپنے آقا کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہم اپنائیں، اور جس کو اپنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ یقین کریں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم بد نگاہی سے بچیں گے، دیکھیں آپ کو نماز میں کتنا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا پہلو ہمارے آقا کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز کی تلقین فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی رات گئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، سر کی آنکھوں سے رب کی تجلیات کا دیدار کیا۔ واپسی پر جب اللہ نے گفٹ اور تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ نماز کا عطا فرمایا۔ نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں دیدار الہی کا نام ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ نماز اصل میں دیدار الہی ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے آج تک وہ سجدہ نہیں کیا جس میں مجھے رب کا دیدار نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت موجود ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ان کا ایک سوال تھا، احسان کیا ہے، یعنی اخلاص کیا ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا نا نماز دیدار الہی کا نام ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسے تو خود رب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر یہ بات تیرے دل میں پیدا نہیں ہو رہی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ بات دل میں پیدا کر، وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز اصل میں اللہ سے ملاقات۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز اصل میں یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی، لیکن نماز کا خشوع خضوع جب ملتا ہے جب بد نگاہی سے محفوظ رہیں گے، وگرنہ اگر آپ گناہوں کی سوشل میڈیا پر ہیں تو ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر نماز میں اللہ اکبر کہیں گے تو نماز میں بھی ٹک ٹاک ہی چل رہی ہوگی، کیونکہ بد نگاہی ہے۔ وہ خیالات آپ کے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں اور وہ تو دل میں جا چکے ہیں، پھر آپ کبھی بھی نماز کے اندر وہ کمال لطف حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ لے جی آج سے پریکٹس شروع کر دیں، بد نگاہی سے بچنا ہے، اور نماز سے پہلے بہترین وضو کریں، طہارت کے ساتھ پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں اور اس کے خیال کو دل میں بسائیں۔ آپ دیکھیں اتنی لذت ملے گی کہ آپ عشاء کا سجدہ کریں گے، یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے، رات چھوٹی پڑ جائے گی، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، اس سجدے کی لذت ہی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ لذت ہی ایسی ہے، وہ باطنی کیفیت کے ساتھ ادراک ہوتا ہے۔ اللہ کرے اس کا ایک ذرہ آپ کو مل جائے نا، آپ کو پتہ چلے اس کی لذت کیا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پھر فجر کے اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آج مسلمان پھر اس طرف آ جائیں، اور پھر یہ میلاد کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کی اس محبت کو پھر دوبارہ سے دل میں بسا لیں، پھر دیکھیں کامیابیاں کیسے مومن کے قدموں کو چومنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اخلاقی پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے، ہمارے آقا نے ہمیشہ عدل و انصاف کو عام کیا اور خود اپناتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی مثال پیش کر دی، اور یہی رسپیکٹ آف لا، قانون کا احترام، جس میں انسان اپنے مفادات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جب انصاف اور عدل کو اپناتا ہے تو کامیابیاں انسان کے قدموں کو چومتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جب کسی بڑے کے لیے اور معیار سے انصاف دیکھیں، غریب کے لیے اور دیکھیں، تو نظام سارے کا سارا بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر صفیں سیدھی کر رہے ہیں، حضرت سواد کا پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، آپ پیچھے کرتے جا رہے ہیں، آپ نے عصا مبارک حضرت سواد کے پیٹ کو لگا کے کہا استوی یا سواد، سواد ذرا لائن میں آ جا۔ اس کے بعد جب ہمارے آقا گھوم کے آئے، حضرت سواد عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ تو لوگوں کو عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں،
ابھی آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے عصا سے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا انہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسکراتے کہا لو بدلہ۔ عرض کیا نہیں پیارے آقا، جب آپ نے عصا میرے پیٹ پہ لگایا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، سرکار نے فوراً کپڑا اٹھایا، حضرت سواد نے وہ عصا ایک طرف پھینکتے ہوئے دوڑ کر سرکار کے شکم مبارک کے ساتھ اس طرح چمٹتے ہوئے بوسے لینا شروع کر دی۔ عرض کیا پیارے آقا میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں، میں کون ہوں بدلہ لینے والا؟ مجھے تمنا تھی سامنے موت ہے، کاش میں ایک مرتبہ آپ کے شکم اطہر سے جڑ کر بوسے لے سکوں، مجھے کوئی بہانہ نہ ملا تو میں نے یہ بہانہ بنایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ اور میں بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ لیکن اس میں ایک خوبصورت جو پیغام ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ذات کو پیش کر دیا، لے میں حاضر ہوں، آپ بدلہ لے لیجیے۔ اس لیے اسلام کا کرائیٹیریا ایک ہی ہے اور ہمیں اسی کرائیٹیریا پر قائم رہنا ہے۔ آئیے اس وقت نظریات اور عقائد کے حوالے سے بڑی آندیاں چل رہی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 60 کے قریب پروگرام کی شمالی لاہور میں، اور رافضیت کی آخری تابوت پر کیل کو ٹھونک دیا، اور اب اعلیٰ حضرت کے ہم نے عرس منا کر دیوبندیوں وہابیوں کے جتنے بھی نظریات تھے ان پر بھی ہم نے آخری کیل کو ٹھوک دیا۔ اب جتنے مرضی کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرے، ہم ہر جگہ نعرہ لگاتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت کی دعوت کو عام کریں، اور یہی پیغام رضا ہے، یہی فکر رضا ہے، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم یہی کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے سچے عقیدے پر قائم دائم رکھنے اور فکر رضا کا پرچار کرنے اور اپنے بزرگوں کے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آئیے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، اخلاقی پہلو میں فجر تک بیان کروں پھر بھی ختم نہیں ہوتے، اتنے زیادہ اخلاقی پہلو ہیں۔ میں نے تو اس میں سے ایک ایک واقعہ اور سمرائز کر کے ڈسکس کیا ہے، وگرنہ یہ ٹاپک تو بہت تفصیل سے تھا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں، ان کی ہر بات کو غیر مشروط ماننا ہے۔ غیر مشروط محبت ہی اس بارگاہ میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل و جان سے اپنے محبوب آقا سے محبت کرنے، میلاد منانے اور اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔